بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ جبار ہوں۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ آج کل یہ جو خواتین کے اندر ایک پرابلم آتی ہے جس میں کہ پانی کا اخراج ہونا، جسے ہم کہتے ہیں کہ پانی کا آنا، یا ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں ویجائنل ڈسچارج۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت ساری خواتین، بچیاں، خواتین ینگ ایج میں، بچوں کی ایج میں اور اولڈ ایج میں، پوسٹ مینوپوزل، ساری کی ساری خواتین اس پرابلم میں کسی بھی وقت مبتلا ہو سکتی ہیں اور کسی وقت آ سکتی ہیں، اور اس کا ان ٹائم ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہ کریں تو بہت سی جسمانی کمزوریوں کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ایکچولی اگر آپ پوچھیں کہ لیکوریا کیا چیز ہے، لیکوریا ایک ویجائنل ڈسچارج ہے، جو کہ نارملی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دس از اے نارمل ڈسچارج، یا نارمل ہی ویجائنل ڈسچارج، جو کہ حفاظتی طور پہ قدرت نے اس کو رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کا اخراج زیادہ ہو جائے، یا اس میں کسی قسم کا کوئی رنگت آ جائے، یا کسی قسم کے اس میں اسمیل آ جائے، تو پھر اس کو، اور ذاتی کے ہونا، تو پھر ہم اس کو لیکوریا یا ویجائنل انفیکشن کا نام دیتے ہیں۔ تو جو کہ یہ جو بیماری کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور یہ اس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ان کے کازز کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کاز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امیونٹی کا کام ہونا، یعنی کہ آپ کی صحت کا خراب ہونا۔ بچوں میں کسی کی صحت کا خراب ہونا، ان کی اچھی غذا کا نہ استعمال کرنا، یا صفائی کا خیال نہ رکھنا، یا پھر خواتین میں ماہواری کے مختلف قسم کے مسائل، ہارمونز کی ڈفرینٹ قسم کی پرابلمس، اور انفیکشن، ڈفرینٹ قسم کے انفیکشنز کا ہو جانا۔ سیکچول لائف میں جب سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے انفیکشنز کا ہونا، بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتے ہیں، فنگل ہو سکتے ہیں، وائرل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یہ مختلف قسم کے انفیکشنز جو ہوتے ہیں، وہ ایٹ ٹائمز یہ لیکوریا کا اخراج کرتے ہیں اور پیشنٹ کو پرابلم کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہے نا، اس کی علامات میں یہ شامل ہے کہ اب پیشنٹ ہمارے پاس جب آتے ہیں، اس میں وہ لڑکیاں یا پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پانی ہمیں زیادہ آ رہا ہے۔ اگر وہ آپ اس میں ضرور یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی اس میں کوئی اسمیل ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ اگر پیشنٹ کہے کہ جی ایکسیسو ویجائنل ڈسچارج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نارمل ہی ڈسچارج کو وہ لوگ لے لیتے ہیں کہ جی شاید یہ اب نارمل ہے۔ اگر اس کا رنگ بدل جائے، وہ درد کرے، یا پھر اس میں جو ہے اسمیل آنے لگے، یا پھر اس میں آپ کا جو ہے نا بخار رہنے لگے، تو اس صورت میں پیشنٹ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں علاج کے لیے جو ہے، سب سے پہلے تو پیشنٹ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اچھی خوراک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو روزانہ اسپیشلی بچیوں میں یہ مائیں بعض اوقات یہ کرتی ہیں کہ وہ بچیاں یہ کرتی ہیں کہ اس میں جو ہے، اس میں یہ مائیں جو ہے نا بہت زیادہ ان کو صفائی کرنے لگ جاتی ہیں، کہ ایک دفعہ صاف کیا، دوبارہ صاف کیا، دوبارہ صاف کیا، تو وہ جو اس کے جو پروڈکٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کی بجائے انفیکشن زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس کو پیشنٹ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے، یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف کریں، اچھے انٹیمیٹ واش کے ساتھ صاف کریں، صاف رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بار بار مختلف قسم کے لیکوڈز یا کوئی کیمیکلز یوز کرتے رہیں، تو یہ اور زیادہ ڈسچارج کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈسچارج اس طرح سے نہیں ٹھیک ہو رہا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر جب ان کو دیکھتی ہیں تو پھر اس کا ٹیسٹ لے لیتی ہیں، اور اس کے مطابق ان کو ایگزامن کرتی ہیں۔ بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ کرنے پڑتے ہیں، اور دیکھنے پہ پھر اس میں اگر انفیکشن ہو تو پھر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تو اینٹی بائیوٹک دیے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے۔ تو یہ انفیکشنز بعض اوقات اگر یہ کرونک ہو جائیں تو وہ کرونک پیلوک پین میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سویئر بیماری ہے، جو کہ کسی عورت کو لگ جائے تو وہ بہت تکلیف میں آ جاتی ہے، جتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ اس کو جو ہے نا کسی قسم کے بعض اوقات کینسر میں اینڈ اپ ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ ان عورتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان میں اللہ نہ کرے یوٹرس کو نکالنا پڑتا ہے، بچے نہیں ہوتے، سب فرٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بس یہ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ لیکوریا کا علاج ممکن ہے، اگر آپ اس کو ان ٹائم ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یاد رکھیں، صحت مند خواتین ہی صحت مند معاشرہ جنم دیتی ہیں۔ صحت مند ماں ہوگی تو صحت مند بچہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔